بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی گورنمنٹ کے منسٹر کی طرف سے جس کو شفقت محمود صاحب نے لیڈ کیا، اور اس میں ایک انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ چیف الیکشن کمشنر بلکہ پورے جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر اور اس کے جو 4 ممبرز ہیں ان سب کو ریزگنیشن ان کے ڈیمانڈ کر دی گورنمنٹ نے. اور یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ ڈسکا کے الیکشن سے پہلے، بلکہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں تھوڑا سا پہلے اسی موضوع کے اوپر آپ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ اس وقت سے ناراض ہو گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب انہوں نے سیکرٹ ووٹنگ کے اوپر جس وقت ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے اپنی پوزیشن دی کہ جی سیکرٹ بیلٹنگ کے علاوہ اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے اس کی وجہ آئین کو بتایا کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کے تحت ہم سیکرٹ بیلٹنگ کے علاوہ دوسرا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر جو ڈسکا کے الیکشن ہوئے اس کے اوپر جس قسم کا جو ریئیکشن آیا، اور پھر جو انویسٹیگیشن کی امیڈیٹ جس قسم کا ان کی پریس ریلیز آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو اس میں تمام تر ذمہ داری انہوں نے پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ڈالی، جتنے جو ان کے سرکاری افسران تھے ان کے اوپر ڈالی، جو چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اسی لحاظ سے جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کے تھے، اور پلس اس وزیر آباد اور ڈسکا کے جو ڈپٹی کمشنرز اور جو دوسرے جو جتنے بھی انتظامیہ کے اور پولیس کے افسران تھے ان کو پھر ان کے بارے میں کہا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، ان کا انکوائریز شروع کر دی جائیں، سب کچھ. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ اور ناراض ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ سینٹ کے الیکشنز آ گئے اور گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ اوپن بیلٹنگ، پرائم منسٹر نے اپنی ایک ٹیلیوائزڈ اسپیچ تھی ان کی، اس کے اوپر انہوں نے کہا، الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کیا اور الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کیا. بلکہ اس کے بعد جس وقت یہ الیکشن گیلانی صاحب جیت گئے اور حفیظ شیخ صاحب جو الیکشن ہار گئے، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے کرٹیسائز کیا، جس کے اوپر ریئیکشن آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آئین کے پابند ہیں، آپ آئین تبدیل کر دیں تو جس طرح آئین کی پروویژن ہوگی اسی طریقے سے ہم الیکشنز کا انعقاد کریں گے اسی لحاظ سے، لیکن سیکرٹ بیلٹنگ کے علاوہ کوئی دوسرا اور طریقہ نہیں ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ انہوں نے واضح کیا. اس کے بعد پھر دوبارہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اٹیک ہوا. تو اب یہ جو ابھی بعد میں حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہی سیکرٹ بیلٹ کا فائدہ ہوا جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور اس میں حکومت جیت گئی. انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تاکہ، اور وہ آئین کے خلاف بات ہے، وہ امورل بات ہے، ان ایتھیکل بات ہے کہ جی 6 کیمرے وہ جو بوتھ لگایا گیا تھا ووٹنگ کے لیے، تو وہاں پہ 6 کیمرے چھپا کے لگا دیے گئے، وہ بھی پکڑے گئے. اور اس میں بلکہ مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے الزام یہ لگایا گیا کہ یہ تو اپوزیشن نے لگائے تھے کیمرے. سو اینی ہاؤ یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ناراضگی کی وجوہات ہیں ڈفرینٹ کہ جی حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی وہ خود پرائم منسٹر تعریف کر چکے ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس کی تعیناتی جس کی وہ گورنمنٹ نے خود کی، جو چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو بھی تعینات پرائم منسٹر نے خود کیا ان کنسلٹیشن ود اپوزیشن لیڈر. سو یہ سارا اور پرائم منسٹر نے اس کی آپ کو ویڈیوز بھی ابھی مل جائیں گی. پرائم منسٹر نے بلکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعریف بھی کرتے رہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی کہ جی یہ ہے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. سو جب اس نے اپنی انڈیپینڈنس شو کی تو اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ایک میسو یو ٹرن آیا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا. اس کی ان وجوہات کے علاوہ میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر کافی پریشر رہا کہ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے جو کہ جس کے اوپر وہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت نہیں بلکہ یہ چیز آپ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ڈسکس کریں، اور پھر وہاں سے جو بھی چیز ہو وہ لیجسلیشن کے تھرو اور اس طرح سے آئے گی، بیکاز یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. یہ تو حکومت کے انڈر تو نہیں کہ حکومت کہے کہ جی نہیں آپ نے اس طرح سے ووٹنگ کرنی ہے، اس طرح سے آپ نے ووٹنگ کا پروسیس آپ نے ڈیجیٹل کرنا ہے یا ادروائز کرنا ہے. یہ چیز جو ہے یہ پابند نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور دنیا میں بھی کہیں بھی الیکشن کمیشن جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ حکومت کے پابند نہیں ہوتے.
تو اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ہوپ فلی انشاءاللہ میں کل شاید ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈسکا کے جو الیکشن ہوئے تھے چونکہ اس میں ریگنگ ہوئی اور بہت میسو قسم کی ریگنگ ہوئی اور وہاں پہ ظاہر ہے جو ریگنگ ہوئی اس میں بہت سے آفیشلز کو ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سسپینڈ بھی کیا گیا, ٹرانسفرز کے بھی آرڈر ہوئے, سب کچھ ہوا. لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو استعمال کیا گیا تو پیچھے سے کوئی ڈوریاں ظاہر ان کی ہلا رہا تھا, تو وہ ڈوریاں ہلانے والے کون تھے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے چونکہ ایک انویسٹیگیشن آلریڈی چل رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کچھ ایسے ثبوت آئے ہیں کہ وہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واقعی ایک پلاٹ تھا, ایک کانسپریسی تھی اور پلاننگ کے ذریعے ساری دھاندلی باندلی کروائی گئی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ چونکہ حکومت کو پتہ لگ گیا, حکومت کو بھی اطلاعات مل گئی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ اس قسم کے شواہد بھی آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ پریمپٹ اس کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو بات کی کہ جی آپ الیکشن کمیشن کو ہی, اور جس کے اوپر لوگ حیران ہیں ویسے سب ابھی جو بھی میں دیکھ رہا ہوں امیجیٹ بھی ریئیکشن ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہی آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی سارے کے سارا الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے. اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے دیٹ آئی ایم ناٹ شیور, لیکن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کو جو کہ اپنی انڈیپینڈنس شو کر رہی ہے, میری ذاتی رائے میں ان کو حکومت کے پریشر کے انڈر نہیں آنا چاہیے. اور اگر حکومت کے پاس ہے ان کے اگینسٹ کچھ, یا تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں اور کہیں ان کو کہ جی وہ جو آپ کا آرڈر تھا جس طرح کہ جی سینٹ کے الیکشن اس طرح کروائے جائیں جو انٹرپریٹیشن گورنمنٹ کی ہے, تو آپ جائیں سپریم کورٹ کے پاس اور وہاں سے جا کے جو بھی ان سے حکم لینا ہے آپ لے آئیں جا کے. لیکن ادروائز اگر آپ نے نکالنا ہے الیکشن کمیشن کے کسی بھی ممبر کو, ان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, تو اس کے لیے طریقہ وہی ہے جو ججز کو نکالنے کا ہے, اور اس کے لیے آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف مواد لے کے جانا پڑے گا, تگڑا مواد, مس کنڈکٹ کا مواد. اور اس طرح سے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی ہمیں چونکہ اب اعتماد نہیں رہا تو اس لیے الیکشن کمیشن کو فارغ کریں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے یہ کہ کل آپ نے الیکشن کمیشن کو خود بنایا, آج آپ کہتے ہیں کہ جس کو نکال دیں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر اعتبار نہیں. تو ایسے نہیں ہو سکتا, اس طرح سے نہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے, نہ ادارے چلتے ہیں, نہ اس طرح سے حکومتیں چلتی ہیں. تو یہ بڑا ہی بچکانہ قسم کا آن پارٹ آف گورنمنٹ کا جو ریئیکشن ہے, اور اس کی وجہ میں آپ کو بس یہی بتاؤں کہ چونکہ حکومت کی مرضی کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا, اور جو وہاں پہ انکوائری چل رہی ہے, اس کے علاوہ فیصل واڈا کا بھی خطرہ ہے کہ جی ان کے خلاف بھی آرڈر آ سکتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی, تو جس کی وجہ سے حکومت نے کوئی اس قسم کا ریئیکشن دیا اور اتنا ایکسٹریم ڈیمانڈ اپنی پیش کر دی, وچ از ویری انفارچونیٹ. تو اور یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو اور ان کی یہ بار بار جو ہمیشہ بات کرتے رہے کہ ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں جو حکومت کے دباؤ کے نیچے نہ ہوں, جو انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں, جو کسی قسم کے مطلب ہے کہ پریشر کے انڈر نہ آئیں. جب اس قسم کے ادارے اچھے کوئی ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بھی برداشت نہیں کرتے, ان کی گورنمنٹ بھی برداشت نہیں کرتی. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے جی, جزاک اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.